أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، کہ اگر وہ مرد یا عورت ایسے ہیں جن کی وراثت تقسیم ہونی ہے کہ نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ ان کے والدین ہیں، کلالہ ہیں مثلا، وَلَهُ أَخٌ، اور ان کا ایک بھائی، او اختٌ، یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو کل مال کا چھٹا حصہ مل جائے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ بہن بھائی ایسا شخص ہے کہ جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، والدین بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک سے زائد اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس کے کل مال میں سے جو تہائی حصہ ہوگا وہ ان بھائیوں کے بہنوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ سب جو ہے وصیت اگر اس نے کی ہو تو وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یا اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے یہ وراثت تقسیم ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر مضار، لیکن جو مرنے والا ہے اس نے وصیت یا قرض کا اقرار کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا ہو، اور اسی طرح جو وصیت ہوتی ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہوتی. وارث کا حق تو اللہ نے طے کر دیا، کوئی اپنا بیٹا بیٹی رشتہ دار جو وارث بن رہے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. وصیت کسی دوسرے شخص کے لیے، کسی اور نیک کام کے لیے ہوتی. فرمایا وصیتم من اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہیں، اللہ نے ایسے مقرر کیا ہے تو ان کو اسی طرح رکھنا ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ کی ذات جو ہے وہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والی ہے، حلیم بہت بردبار ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے حصوں کو بیان فرمایا، پھر اسی طرح والدین کے حصوں کو بیان فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر میاں بیوی فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. جیسے کل کی آیات میں تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ بیوی فوت ہو جائے، اولاد کوئی نہیں ہے اس بیوی کی، نہ موجودہ شوہر سے ہے نہ کسی اور شوہر سے ہے، بیوی فوت ہو گئی تو اس کے کل مال کا جو چوتھا حصہ ہو، جو آدھا ہے، سارا کا سارا وہ شوہر کو مل جائے گا. اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر جو اس کے کل مال کا چوتھا حصہ ہے وہ اس کے شوہر کو مل جائے گا. یہ تو اگر بیوی فوت ہو جائے شوہر زندہ ہو تو یہ تقسیم ہے. دو صورتیں ہیں اس میں، اگر اس بیوی کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو کل مال کا چوتھا حصہ مل جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا جو آدھا مال ہے وہ سارا کا سارا شوہر کو مل جائے گا، باقی اور ورثاء میں تقسیم ہوگا. اور دوسری صورت
یہ کہ شوہر فوت ہو جائے بیوی زندہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو شوہر کی، نہ اس بیوی سے ہے نہ کسی اور بیوی سے ہے، تو پھر بیوی کو کل مال کا چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اور اگر شوہر کی اولاد بھی ہو اور بیوی زندہ ہے اور شوہر فوت ہو گیا تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اور اگر بیوی چاہے ایک ہو یا کئی بیویاں ہوں، سب میں 8ویں حصے ہی سب کے اندر تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بیان فرمایا ان کان رجل یورث کلالۃ، اگر وہ مرد یا عورت ایسا ہے جس کو کلالہ کسے بولتے ہیں؟ وہ شخص جس کی نہ والدین زندہ ہوں نہ اولاد زندہ ہو۔ فرمایا اگر ایسا شخص ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ان دونوں کے لیے اس کے کل مال میں سے 1/6 حصہ مل جائے گا۔ اور آگے فرمایا اگر وہ بھائی بہن زیادہ ہوں، ایک نہیں ہے ایک سے زائد ہیں، تو فرمایا کل مال کا جو 1/3 ہے اس کے وہ جو ہے ان بھائی بہنوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ یہ پہلے اس میت کا قرض دیکھنا ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں، اس نے کسی کا حق تو نہیں دینا۔ یہ قرض کا معاملہ، کسی کا حق کا معاملہ، یہ بڑا سخت ہے۔ آدمی کوشش کرے کہ زندگی میں اس پر کسی کا حق نہ ہو، کسی کا قرض نہ ہو۔ اللہ کے نبی تو جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے جو ہے ہر مسئلے کے بعد کہ اس کو اتنا ملے گا، پھر فرمایا پہلے قرض دینا ہے، پھر اللہ نے میاں بیوی کا حصہ بیان فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا کہ پہلے قرض ادا کرنا ہے، کسی کا حق ہے تو وہ ادا کرنا، بار بار یعنی ہر حصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ یہ فرما رہے اگر اس پر کسی کا قرض ہے، کسی کی اس نے وصیت کی ہے تو پہلے وہ پورا کرو۔ حالانکہ ایک دفعہ بھی اللہ قرآن میں فرما دیتے کہ بھائی میت کا پہلے قرض ادا کیے، وہ بھی کافی تھا، لیکن اس سے ہمیں اہتمام پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حق جو ہے وہ آدمی کبھی بھی اپنے ذمے نہ رکھے، چاہے اجتماعی مال ہے، چاہے جو ہے کسی کا انفرادی مال ہے، کیونکہ یہ ایسا سخت معاملہ ہے، یہ اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ حقوق اللہ میں کوئی کمی ہو جائے اللہ اپنی قدرت سے معاف فرما سکتے ہیں، لیکن حقوق اللہ میں بھی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، ان کی بھی جو ہے آدمی کو پورا اہتمام پورا کرنا چاہیے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ چونکہ بندوں کے متعلق ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے پاس جب بھی آپ کو جنازے کے لیے لے جایا جاتا یا جنازہ آپ کے پاس آ جاتا، آپ سے کہا جاتا جنازہ پڑھائیں، تو آپ پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر لوگ کہتے یا رسول اللہ اس پر قرض ہے تو آپ کہتے تھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے تھے اس کی پھر بھی ابھی بخشش نہیں ہونی، اس کی بخشش رکی رہے گی، میں جنازہ پڑھا دوں تب بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا قرض کا پہلے انتظام کرو، پھر جو ہے اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ تو ایک موقع پر جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پر قرض تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں، تم اس کا جنازہ پڑھ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چل رہی، بار بار اللہ یہ فرما رہے کہ کوئی حق کسی کا متعلق ہے پہلے وہ ادا کرو۔ آج کل لوگ بہن بھائیوں کا بعض دفعہ وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، جو ہے ایک بھائی ہے وہی سب پر قابض ہو جاتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا، جو ہے جیسے بعض لوگ عاق کر دیتے ہیں۔ عاق کرنا بھی شریعت کے اندر جو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حصے مقرر فرما دیے، اب اسی طرح تقسیم ہوگی، ان کے اندر عاق وغیرہ کرنے کی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اس لیے اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا غیر مضار، کہ مرنے والا اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے کسی کے لیے وصیت نہ کرے، اور اسی طرح کسی کے لیے قرض کا جو ہے اقرار نہ کرے۔ مثلا اس پر قرض نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے، اپنے وارثوں سے ناراض ہے کہ انہیں نہ ملے، ویسے ہی کہہ دے میں نے فلاں آدمی کے اتنے پیسے دینے تم وہ دے دینا، میں نے اس سے قرض لیا تھا، میں نے اس کے پیسے جو ہے نہیں دیے، آپ دے دینا، حالانکہ اس پہ قرض نہیں تھا۔
ایسے ہی کسی دوسرے کے لیے جو کر دے تو یہ بھی اللہ نے منع فرمایا کہ قرض کا اقرار اپنے وارثوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے نہ کرے. اور وصیت بھی صرف تہائی مال میں قبول کی جاتی ہے کہ کل مال کا ایک حصے میں وصیت ہے. اور وصیت جو ہے جو وارث ہیں ان کے لیے نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اور کوئی جو قریبی رشتہ دار ہیں جو وارث ہیں ان کو وصیت نہیں کر سکتا. حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت. وارث جو ہے وصیت اس شخص کے لیے کر سکتے ہیں جو وراثت میں حق دار نہیں ہے. جس کو وراثت میں حق نہیں ملے گا اس کو وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو وارث ہے وہ اس کے لیے تو حدیث میں آ گئے ان اللہ اعطى حق کل ذی حق حقا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. تو اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں، عام لوگوں کے لیے وصیت، یا کسی دین کے کام کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کوئی اور جو ہے غریب کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ سب معاملات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے طے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے. کل انشاءاللہ میں سارا جو پیچھے ایک رکوع میں اللہ نے جو حصے بیان فرمائے ہیں وہ سارا بھی دوبارہ انشاءاللہ دہرا دوں گا. آگے اللہ نے فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ کی ذات وہ ہے جس کا علم بہت کامل ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والی ہے. اس لیے تم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، جو اللہ نے طے کیا ہے ویسے کرنا ہے. حلیم، اور اللہ کی ذات بڑی بردبار ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، یا اللہ اپنے فضل سے سب کو صحت عطا فرما. دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، برکتیں، عافیتیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. دنیا آخرت کی مصیبت، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، ناگہانی آفات سے، اچانک موت سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.